میرے رب نے میرے نبی کے اندر جناب آدم کی انابت، جناب نوح کی استقامت، جناب ہود کی ہدایت، جناب صالح کی صالحیت، جناب زکریا کے ذکر، جناب یعقوب کے حسن، جناب یوسف کے حسن، جناب یحییٰ کے زہد، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کے کمالات میرے رب نے میرے نبی نے۔ جہاں جناب آدم جناب موسیٰ کریم اللہ تھے، میرے نبی بھی کریم اللہ تھے۔ جہاں جناب ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، میرے رب بھی خلیل، میرے نبی بھی خلیل اللہ تھے۔ اگر محبت کی بنیاد کمال ہو، میرے نبی جس بھی شعبے میں اٹھا لو، اس شعبے میں میرے نبی پاک کمال نظر آئے۔ اگر محبت کی بنیاد نوال ہے، احسان ہے، تو یاد رکھو میرے نبی میرے لیے مجھ سے زیادہ، میرے والدین سے زیادہ میرے نبی میرے لیے دعا کیا۔ آج میں اگر مسلمان ہوا ہوں، آج اگر آپ مسلمان ہوئے ہیں، یہ ماوراء النہر کے علاقے کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، یاد رکھو اس دعا کی برکت ہے جو دعا طائف کے میدان میں میرے نبی نے لہو لہان ہوتے ہوئے جب ملک الجبال آئے تھے اللہ کی طرف سے یہ حکم، یہ مشورہ دے کر، اگر آپ چاہے اللہ نے ان کو اجازت دی ہے، لَأُطَبِّقَ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ، ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان میں یہ 20 کے رکھ دو۔ میرے نبی کا احسان دیکھیے، میرے نبی نے فرمایا مجھے میرے اللہ سے امید ہے۔ کیا فرمایا؟ مجھے میرے اللہ سے امید ہے، میرے اللہ مجھے پتھر مارنے والوں کے پشتوں سے ایسے لوگ پیدا کریں گے جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسلام شیئا الا اعطاه، جب بھی رسول اللہ سے کوئی مانگتا، جو بھی مانگتا میرے نبی دے دیتے۔ غزوہ حنین کے بعد کی واقعہ ہے، میرے نبی کی ہاتھوں بہت ڈھیر ساروں غنیمت آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں لگ گئی۔ فجاء رجل فاعطاه غنما بین جبلین، ایک آدمی میرے نبی کے پاس آیا جو ابھی تک دائرہ اسلام میں داخل بھی نہیں ہوا، کہنے لگا مجھے بکریاں چاہیے۔ آپ نے 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں تھیں سب اس کو دے دیا۔ یہ احسان ہے میرے نبی کا، احسان۔ فرجع الى قومه فقال یا قوم اسلموا، وہ دیہاتی آدمی تھا، ان بکریوں کو لے کر قوم کے پاس چلا گیا اور قوم سے کہنے لگا میری قوم کے لوگوں مسلمان ہو جاؤ، اس نبی پر ایمان لے آؤ۔ کس قسم کی نبی ہے؟ فرمایا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ، محمد اتنے دیتے ہیں اس کے بعد فاقہ کا کوئی ڈر لگتا ہی نہیں۔ تو اگر احسان کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد میں احسان ہے، میرے رب نے محبت کو عبادت بھی قرار دیا، میرے رب نے محبت کو عبادت بھی قرار دیا اور فرض بھی قرار دیا۔ اس عبادت کو میرے لیے، آپ کے لیے آسان بنانے کے لیے اللہ رب العالمین جو رحمان اور رحیم ہے، محبت جس بنیاد پہ ہم کرتے ہیں، خوبصورتی کی بنیاد پر اگر تم نے محبت کرنی ہے، میرے نبی سب سے خوبصورت۔ کمالات کی بنیاد پر محبت کرنی ہے، میرے نبی دنیا کے سب سے باکمال انسان۔ اگر احسان نوال کی بنیاد پہ اگر محبت کرنی ہے تو میرے نبی دنیا کے انسانوں کے سب سے بڑے محسن۔ قیامت کے دن بھی جب انبیاء کی زبان پر نفسی نفسی یہ جملہ ہوگا اور باپ بیٹے کو دیکھ کر، بیٹا باپ کو دیکھ کر، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس مقام پر بھی میرے نبی کی زبان پر امتی امتی ہوگا۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا، رسول اللہ کی محبت عبادت بھی ہے، رسول اللہ کی محبت
فرض بھی ہے۔ اس عبادت کو میرے رب نے میرے لیے اور آپ کے لیے آسان بناتے ہوئے جس بنیاد پہ انسان محبت کرتے ہیں، 3 بنیادیں ہیں۔ انسان یا خوبصورتی کی بنیاد پہ کسی سے محبت کرتا ہے، یا کمالات کی بنیاد پہ کسی سے محبت کرتا ہے، یا نوال احسان کی بنیاد پہ کسی سے محبت کرتا ہے۔ میرے رب نے میرے نبی میں جمال بھی رکھا ہے، کمال بھی رکھا ہے، اور میرے رب نے میرے نبی میں نوال بھی رکھا ہے۔ میرے نبی مجھے کامل دین دے کر دیا ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے ہر معاملے میں نبی کی سنت، نبی کی سیرت ہی سے روشنی لیا جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔